بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بزرگ نے مسجد کے امام صاحب سے کہا کہ پورے گاؤں کی خواتین اس شیطان صرف لوہار کی وجہ سے گھر سے باہر نہیں نکلتی۔ دوسرے بزرگ نے کہا جب اس لوہار کی اپنی بیٹی پیدا ہوگی اور کوئی اس کی بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا تب اس کو احساس ہوگا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، اس کا دکھ درد تکلیف زمانے میں زندگی گزارنے کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ یہ لوہار تو ظالم ہو چکا ہے، اس کو تو مرنا تک بھول گیا ہے۔ اس کو یہ تک معلوم نہیں کہ قبر میں اس نے جانا ہے اور اس گزاری ہوئی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہونا ہے، لیکن اس کو کبھی خیال تک نہیں آیا کہ یہ لوگوں کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کرتا پھر رہا ہے۔ امام مسجد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی رسی لمبی کر دیتا ہے، ان کو چھوٹ دیتا ہے کہ یہ کتنا ظلم کر سکتے ہیں، کتنی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب وہ کسی کو پکڑتی ہے تو اس کی چیخیں صرف زمین والے ہی نہیں، عرش والے فرشتے بھی سنتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ لوہار کس مٹی کا بنا ہے، یہ اپنی زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا۔ ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے راہ ہدایت پر چلائے۔ دونوں بزرگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں اس کی برائیوں اور خامیوں کے جھنڈے گاڑ رہے ہیں، وہ لوہار یہ سب باتیں سن رہا تھا۔ جب لوہار نے بزرگ کی باتیں سنی تو اس کے دل پر گہرا اثر کر گئیں۔ اس وقت اسے احساس ہوا میں یہ کس کام میں پڑ گیا تھا۔ اس نے اسی وقت اپنی دکان بند کی، ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے مسجد کی طرف دوڑا، اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی اور سچے دل سے توبہ کی، اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار رویا کہ یہ وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بعد اب لوہار نے مسجد میں باقاعدہ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مسجد میں موجود نمازی اس کو غور سے دیکھتے اور مسجد کا امام بھی لوہار کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا۔ وہ جانتا تھا لوہار کی حرکتیں کیسی تھیں۔ سب کو اس بات کی حیرانگی تھی جو لوہار ایک وقت میں شیطان تھا جس کے ڈر سے محلے کی عورتیں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں، وہ لوہار اتنا نیک کیسے بن گیا اور کوئی بھی نماز نہیں چھوڑتا، حتیٰ کہ مسجد میں 5 وقت کی اذان تک دیتا ہے اور تہجد کے نوافل بھی ادا کرتا۔ سارا گاؤں اور امام مسجد سوچنے لگا کہ کچھ تو ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ تبدیلی آئی ہے۔ انہیں شک ہونے لگا دال میں کچھ کالا ہے، اس کا اچانک نمازی اور پرہیزگار بننے میں ضرور کوئی نہ کوئی چال ہے، یا پھر اسے کوئی مقصد چھپا ہوا ہے، یا پھر اس میں کوئی مقصد چھپا ہوا ہے۔ جب سے لوہار نے سچے دل سے توبہ کی اس کا کاروبار کم ہونے لگا، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اس نے مزید محنت کرنا شروع کر دیا۔ گاؤں کی عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلتی تھیں تو عورتیں بھی دیکھ کر حیران ہوتی تھیں کہ لوہار اب پہلے جیسا نہیں رہا۔ پہلے تو یہ بازار میں گزرتی ہر عورت کو سیٹی مارتا، جملے کستا اور نازیبا اشارے کرتا تھا، لیکن اس کو تو اب کام سے فرصت ہی نہیں تھی، وہ اب کسی کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ لوہار کے گاہک آنا بند ہو گئے، اس نے اپنی دکان بند کر دی اور مزدوری کرنے لگا۔ دن بھر کی مزدوری کے بعد اسے تھوڑا بہت معاوضہ ملتا، لیکن اتنا کم معاوضہ ملنے کے باوجود وہ اللہ کا شکر ادا کرتا اور گھر چلا جاتا۔ اور اس کے ایک قریبی دوست نے کہا پہلے تو تم بہت گناہ گار تھے اور تمہارا کام بھی بہت اچھا چل رہا تھا، اب جب کہ تم نے توبہ کر لی ہے اب تمہاری دکان بند ہو چکی ہے، تمہارے حالات پہلے سے بدتر ہو چکے ہیں، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں؟ لوہار نے جب اپنے دوست کی بات سنی تو وہ خاموش رہا اور کچھ بھی نہیں بولا۔ اگلے دن لوہار صبح کی نماز ادا کر کے مزدوری کی تلاش میں نکلا، مگر اسے کہیں بھی مزدوری نہیں ملی۔ دوسرے دن پھر تلاش میں نکلا تو دوسرے دن بھی یہی حال رہا۔ کئی دن گزر گئے اور اسے کہیں مزدوری نہیں ملی۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ فاقے کرنے پڑ گئے۔ کئی دنوں تک ایسا ہوتا کہ لوہار پورے دن میں صرف ایک وقت کا کھانا کھاتا اور رات بغیر کھانا کھائے سو جاتا۔ ایک دن لوہار پریشانی کی حالت میں زمین پر بیٹھا تھا کہ مسجد کا امام لوہار کے سامنے سے گزرا۔ مولوی نے لوہار کو غور سے دیکھا۔ مولوی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لوہار فاقوں میں ہے۔ مولوی نے کہا اللہ نے تمہاری توبہ قبول نہیں کی، ورنہ تم یوں ذلیل و خوار نہ ہو رہے ہوتے۔ لوہار نے مولوی کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی دکان کی طرف چل پڑا۔ مولوی چیختا رہا مجھے کیوں لے جا رہے ہو، مگر لوہار نے اس کی ایک نہ سنی۔ لوہار اسے دکان میں لے آیا اور لوہے کے تختے پر لٹا دیا اور آگ سے ہتھوڑا گرم کرنے لگا۔ مولوی گر گیا اور کہنے لگا چھوڑ دو مجھے۔ لوہار نے کہا بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، میں تمہیں یہاں کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میری دکان پر گاہک بے ڈھنگا لوہا لے کر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مجھے تلوار بنا دو، کوئی کہتا ہے مجھے خنجر بنا دو، وہ میں لوہا گرم کرتا ہوں، یہ تھوڑا بھی
پھر ہتھوڑا بھی آگ پر گرم کرتا ہوں۔ میں بے ڈھنگے لوہے کو ان کی مطلوبہ شکل میں لانے کے لیے ہتھوڑے پر ضربیں لگاتا ہوں۔ بے ڈھنگا لوہا آگ کی تپش اور ہتھوڑے کی ضرب برداشت کر لیتا ہے تو اس سے مطلوبہ شکل حاصل ہو جاتی ہے، اور جو لوہا ہتھوڑے کی ضرب برداشت نہیں کر پاتا تو میں اسے کباڑ خانے میں پھینک دیتا ہوں۔ اللہ کی راہ میں تکلیف منظور ہے، مگر میں اس بات پر آزمائش کے ہتھوڑے کھاؤں اور فاقوں کی تپش سہ لوں گا۔ شاید اسی طرح میں اس مطلوبہ شکل میں آ جاؤں جس شکل میں اللہ مجھے ڈھالنا چاہتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ مجھے بیکار سمجھ کر کباڑ میں نہ پھینک دے۔ یہ کہہ کر لوہار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور مولوی بھی لوہار کی باتیں سن کر رونے لگا اور لوہار سے معافی مانگی کہ میں تمہیں غلط سمجھتا رہا، مجھے معاف کر دو میرے بھائی۔ لوہار کے اس بدلے لہجے اور دینداری کو اختیار کرنے میں سارا گاؤں خوش بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لوگوں کا میل جول بڑھنا شروع ہو گیا۔ مولانا عبدالحق ظہوری فرماتے ہیں، اللہ کی راہ میں آنے والی مشکلات دراصل ہمیں آخرت کی سختی سے بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب انسان سچی نیت سے سچی توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف صرف ایک قدم بڑھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات اور ہزاروں ایسی کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ اس شخص کے ایک قدم کی طرف اپنے 40 قدم بڑھا دیتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، جس سے گزر کر انسان اس شکل میں آ جاتا ہے جس شکل میں اللہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ اس آزمائش میں نہ ڈالے جس میں پورا اترنے کی طاقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر نرمی اور رحم فرمائے۔ مولانا عبدالحق ظہوری نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ یقین کریں کہ وہ اس قدر روئے کہ مجھے کہنے لگے کہ اس واقعے نے میری زندگی کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ مجھ میں تھوڑی بہت انا و اکڑ تھی، وہ اس طرح زائل ہو گئی جس طرح جنگل میں لگی ہوئی آگ پر اللہ کی رحمت کی بارش برس گئی ہو۔ اس دنیا کے لیے سارا سامان اکٹھا نہ کرو، کچھ زیادہ راہ آخرت کے لیے بھی اکٹھا کرو۔ اس زندگی میں کیا گیا ایک ایک عمل، گزارا گیا ایک ایک لمحہ، اس کا حساب جا کر قبر میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو دینا ہوگا۔ یہ عارضی بھوک، دکھ درد، بیماری، اس کو برداشت کیجیے اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر کیجیے کہ سب اس لوہار کے ہتھوڑے کی طرح آپ کی زندگی کو ایک حقیقی سانچے میں ڈھال دے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان پر آئی ہوئی کوئی بھی مصیبت، حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی لگے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، لیکن یہ نادان سمجھتا نہیں، کیونکہ اس تکلیف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مشکلات کو کم کرتا چلا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک ماں اپنے بچے کی ذرا سی تکلیف بھی برداشت نہیں کر سکتی تو اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ماں کی نسبت 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے، تو کیا وہ اپنے بندے کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے؟ اس میں سمجھنے والوں کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں۔ اللہ ہم سب کو زندگی کے حالات میں آنے والی ہر مشکل میں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہمیں ابدی زندگی کی کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مولانا عبدالحق ظہوری کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے، آمین۔